السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر کافی عرصے کے بعد میں جو ہے وہ لائیو آیا ہوں۔ لائیو آنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور نے جو ہے وہ تمام نقصانات تو کیے ہیں، جس کا بھرپاوا 7 آدمی یا کوئی اور لوگ ہیں جو پورا نہ کر سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نے جو نقصانات کی ہیں وہ ہماری نوجوان نسل کا۔ میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آئے دن لوگ جو ہے وہ نوجوان ہیں کہ یہ تم لوگ مولویوں نے فرقہ بنا لیا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی تحقیق بھی کر سکتا ہے، تم لوگ جو ہے وہ شیعہ کو برا بھلا کہتے ہو تو تم سنی کیوں کہتے ہو، اسلام تو ایک ہے، تو مسلم ہو جاؤ، اور فرقہ بنانے کا کیا مقصد ہے۔ یہ اکثر نوجوان جو ہے وہ ہم پر جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرقہ مت بنا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ فرقہ مت بنا۔ اچھا، تو میں یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے قرآن و حدیث چونکہ ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں، میں آپ صحیح کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے قرآن و حدیث اتنا سستا نہیں ہے گھر بیٹھے ان کو سمجھ آ جائے۔ بزرگان دین نے جو ہے وہ پتے کھا کر علم دین حاصل کیا اور محنتیں کی، جد و جہد کی، اس کے بعد بھی کہا کہ ہم نے کما حق علم دین حاصل نہیں کیا، قرآن و حدیث پر جو ہے ہم نے مہارت حاصل نہیں کی۔ لیکن آج کل کے جو ہے سوشل میڈیا والے اردو حدیث کا ترجمہ پڑھ کر، قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کر محدث اعظم بنے پھرے ہیں کہ جناب ہم تو ہے قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے، حدیث ہم کو آپ کو بتائیں گے۔ تو میں آج التزامی بات کرنا چاہتا ہوں کہ التزامی بات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلاں بریلوی نے میرا جو ہے میرے پیسے چھینے ہیں، یا کسی وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں دیوبندی نے جو ہے فلاں کے پیسے دبائے ہیں، اس وجہ سے ہم سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بنیادی بات کیا ہے؟ اختلاف ہمارا جو ہے یہ فرق جو ہے، یہ بنیادی اختلاف کیا ہے، اور یہ ہم جو آپس میں فرق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس کا تھوڑا علم ہونا چاہیے کہ یار آخر ہم جو ہے یہ آپس میں تفریق کیوں کرتے ہیں، ہر کوئی اپنا الگ راستہ کیوں لیتا ہے، اس کی بھی تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ جناب علی کہ کسی شیعہ نے نہ تو بریلوی کے پیسے دبائے ہیں، نہ بریلوی نے شیعہ کے پیسے دبائے ہیں، نہ شیعہ نے دیوبندی کے پیسے دبائے ہیں۔ الغرض جو بھی فرقے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی کے جو ہے اپنا لین دین دنیاوی کاروبار کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں اور آپس میں جدائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک میرا دوست ہے، دوست بھی کہہ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے تھوڑی جو ہے بحث ہو گئی تھی میری، تو کافی مطلب دلائل دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہ بھائی ہم جو فرقہ واریت نہیں کرتے، یہ 1000 دفعہ ان کو میں نے سمجھایا۔ پھر اس کے بعد جو جس کا یہ ان کا جو استاد تھا، وہ سب میں بچہ نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ جو ہیں فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھتے تھے وہ فالتو نماز پڑھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ
فرض نماز کے بعد جو نماز پڑھتے تھے وہ فالتو نماز پڑھتے تھے. میں نے جو اس کا کلپ دکھایا تو وہ کہہ رہا ہے صحیح تو کہہ رہا ہے, اور نیچے کمنٹ تو دیکھو کہ کمنٹ کس کے حق میں کیا ہے. وہ موسمی جو کیا کہتے ہیں مینڈک, وہ سارے ان کو جو ان کا کسی کا علم نہیں ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے انجینئر مرزا تو یہ صحیح ہے فلاں صحیح ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی تیرا باپ فالتو ہے, تیرا خاندان فالتو ہے, تو فالتو ہے. تو اس پہ غصہ ہو گیا, میرے فوت شدہ باپ کو یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیرے باپ کی حیثیت, تیری کوئی اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ فالتو نماز پڑھتا تھا, لیکن تیرے باپ کو میں نے کہا فالتو, اس وقت آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح تو کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز فالتو ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جناب علی جب اس کو میں نے کہا تیرا باپ فالتو, تو وہ اچھل اور کودنے لگا, تو میرے باپ کو جو ہے فوت شدہ باپ کو فالتو کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, میرے فوت باپ پر جا رہے ہو. میں نے کہا یہی سمجھانے کی غرض ہے میری کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ عالی ذات ہے, رحمت للعالمین ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ اس کا علم جو ہے جانوروں پاگلوں میں کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ویسا ہی علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اس میں کیا تخصیص. میں آپ کو کہوں کہ کوئی شخص کہے, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا خبر, حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یعنی ایسے عقائد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ہولی کا جو دیوالی کا جو کھانا کھا لیں, میلاد کا کھانا نہ کھائیں, وہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے جو ہے کیا ثابت کرنا چاہتے. یعنی عقیدہ دیکھیں, ہمارا بنیادی اختلاف وہ جو ہم تفریق کرتے ہیں وہ تفریق یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, اب جو ہے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا. اگر وہ ان کے لیے غالیاں بکے, ان کو برا بھلا کہے, ان کو جو ہے غالیاں پتہ نہیں کیا کس الفاظوں سے بولے, ہم ان کو کہیں گے جناب علی ہم آپ کے ساتھ گلے ملتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جپیاں کر دیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یار. کوئی یہ کہتے ہیں آپ آپس میں جو ہے جپیاں ملاؤ, آپس میں ایک بن کر رہو. تیرے باپ کو کوئی جو آدھا نام لے تو اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. تیرے باپ کا آدھا نام جو لیتا ہے ان سے تو آپ بات کرنا گوارا نہیں کرتے. اور کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حضور علیہ السلام کی وہ شان کہ تیرے باپ, ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے جسم اطہر اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا. اور اس ذات کو اگر کوئی کہے ہم اس سے تفریق کریں, اس سے تھوڑا جدا ہو جائیں, اس سے بات نہ کریں, تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ بات کرو. اور تیرے باپ کو کوئی آدھا نام لے لیتا تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار ہمارے باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تیرے باپ کی حیثیت کیا ہے, کوئی ایک اوقات. میں مجبور ہو کر یہاں پر لایا ہوا ہوں کہ فرقہ واریت کریے تم نے, مولویوں نے فرقہ واریت دکان بچا لی, دکانیں کھول لی ہیں. بھائی کس بات کی دکان؟ ہاں ہماری دکان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا اقدس کی. جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا, اس کی عزت اور اس کی شان کے خلاف کچھ بولے گا, ہم بولیں گے. ہمارے والدین کو, ہمارے ماں باپ کو برا کہو, ہم نہیں کہیں گے. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زبان تراز کرے گا, نہ تو ہم ان کے ساتھ کھائیں گے, نہ ان کے ساتھ پیئیں گے, نہ ان کے ساتھ رشتہ کریں گے. سب ان کے ساتھ قطع تعلق ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ رکھے گا, گستاخی کرے گا, ہم ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھتے. ہمارا کوئی خالہ جی کا یہ آپس میں یہ رشتہ داری والا معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی.
کہ اب آپس میں رشتہ داری اور معاملہ ہے کہ آپس میں جو اس نے ہماری زمین چھین لیے یا اس نے ہماری جو بھیس چوری کر لیے کہ ہم آپس میں سلو کر لیں، چلو بھائی دنیاوی تو معاملہ ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور وہ جو ہے نماز پڑھ کر انعمت علیہم، وہ آیت شروع میں پڑھ کر پھر کہتا ہے بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اللہ کے ولی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اس بخاری کی حدیث کو کیا کرو گے؟ بخاری مسلم بخاری، اس کی حدیث کو کیا کرو گے تم جو لوگ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے ان پر انعام کیا، انعم اللہ علیہم نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان بابوں پر میں نے انعام کیا ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ باب شیعی نہیں ہے، باب آپ قرآن کی مانیں گے آپ کی مانیں؟ اب بتائیں ہم قرآن کی مانیں یا آپ کی مانیں؟ اور ہمارے نوجوان ماشاءاللہ جائے پلے اسٹور پر گئے، صحیح بخاری اردو ڈاؤن لوڈ کر لی، محدث اعظم بن گئے۔ ہم تحقیق کرنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث بیان کریں گے، ہم قرآن و حدیث کی مہارت کریں گے۔ تم لوگوں نے جو ہے فرقے بنا لیے ہیں۔ ارے ان بندے کو دیکھو، یتیم العلم کو دیکھو، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو آپ نے استاد مان لیا ہے، اور وہ اعتراض کر رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر، وہ اعتراض کر رہا ہے امام شافعی پر، وہ اعتراض کر رہا ہے حضور غوث اعظم پر۔ تیری اوقات کوئی حیثیت؟ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے اور اعتراض کرنے چلا ہے غوث اعظم پر اور ائمہ اربعہ پر، محدثین اکرام پر، تیری کوئی اوقات؟ میں آپ سے نوجوان سے کہتا ہوں، نوجوان کو اکثر یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں گے، اور وہ جو کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے خود ترجمہ کرو گے، مولوی کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں آپ سے یہ یہاں پر ہی آپ سوال کھڑا کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں جناب کہ اگر کوئی، میں آپ سے کہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کہ جس نے نماز نہ پڑھی اس نے کفر کیا۔ اب اس حدیث کا جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ اردو کی حدیث پڑھی ہوئے، اب وہ پریشان ہوگا کہ یار وہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے اس کا کیا ہوگا؟ اب وہ پریشان ہو جائے گا، دوسری حدیث دیکھے گا تو اس کے بارے میں کچھ اور حدیث ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی حدیث پر ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پر پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تو یہ دوزخ میں جائے گا، یہ گناہ کیا تو یہ دوزخ میں جائے گا۔ وہاں کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک یہاں پر جو ہے جس نے مسلمان کا ناحق قتل کیا، جان بوجھ کر کیا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو آپ بتاؤ جس نے مسلمان کا ناحق قتل کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے بھائی؟ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی بھی جو ہے مہارت کر لی ہے اردو حدیث پڑھ کر۔ بھائی اتنا جو ہے آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے نا کہ حدیث میں تعارض کیسے آتا ہے۔ اب دو حدیث مل جائیں تو تطبیق کا ہمارا اس کو جو اردو پڑھ رہا ہے حدیث میں تطبیق کیسے کی جائے، یہ تو اہل علم ہی بتائیں گے نا، جنہوں نے زندگیاں وقف کر لی ان کو چھوڑ کر۔ کیا امام اعظم علیہ رحمہ یہ قصہ کہانیاں کرتے تھے؟ ان کی قرآن و حدیث پر مہارت نہیں تھی؟ امام محمد کے بارے میں آتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ امام محمد کے ہاں گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ وہ انہوں نے دیکھا، رات کو دیکھا وہ لیٹ کر قرآن پاک سے مسئلے اخذ کر رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی وقف کر لی اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ان کی تقلید کر لی۔ بھائی ہم نے قرآن و حدیث، آپ تعصب کی پٹی اتار کر تو دیکھیں، قرآن بھی ملے گا حدیث بھی ملے گی۔ آپ نے پتہ نہیں یوٹیوبروں کو جو ہے عالم بنا لیا ہے، یوٹیوبروں کو جو ہے آپ نے سب کچھ مان لیا ہے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت نہ کرو تو وہ نہ کرو. بھائی فرقہ واریت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو بھی تو ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے. کیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو ہے جھگڑا زمین پر ہے، یا شیعہ نے جو ہماری بحث چورا لی ہے، شیعہ نے زمین ہماری جو قبضہ کر دی ہے، ہم اس سے بات نہیں کر رہے، تفریح کر رہے. اور جو کہے صحابہ کرام معاذ اللہ، میں نے کل ہی پوسٹ پڑھی ہے حضرت ابو بکر کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں کہنا نہیں چاہ رہا، یہاں پر میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک خبیث بدبختی. میں نے یہ پوسٹ پڑھی معاذ اللہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ، میں کیا کہوں، مجھ سے الفاظ نہیں نکلے جا رہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ ہما فی الغار قال لصاحبہ. یعنی قرآن حضرت ابو بکر وہ صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے. آپ ان کو صحابی نہ مان کر آپ کیا کہنا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان صحابہ کرام کے بارے میں قرآن بھرا پڑا ہے شان میں، اور تم قصے کہانیاں اور تاریخیں بتا کر مسلمانوں کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے اہل بیت کو. ارے یہ مجھے بتا، میں ایک التزامی بات کر رہا ہوں، یہ سیدھی سی بات ہے، میں ایک التزامی بات کر رہا ہوں. آپ کی پدی کا شور عقل اتنی ہے، آپ اپنی اولاد کو کہتے بیٹا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بیٹا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ خراب بندہ ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ جو ہو چکا، جو لوگ کرسی سب کچھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، یکتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معاذ اللہ یہ مرتد ہو جائیں گے، اہل بیت کو قتل کریں گے. تو میں یہ بتا چکا ہوں کہ صورت منافقین نازل ہو چکی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق سے واپس آئے تو کہا تو بھی منافق، تو بھی منافق، تو بھی منافق، تو بھی منافق، سب کو کہا گیا یہ منافق ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا اعتراض جاتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ، اللہ تبارک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے منافق ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں. وہ جان نثاری، آپ واقعات تو پڑھیں، سیرت تو پڑھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان سے محبت اتنی ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام جنگ احد میں حضور علیہ السلام کا خون مبارک جب کوئی حملہ ہوا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب اس کا جو حضور علیہ السلام کو چہرے اقدس میں کوئی چیز چپ گئی تھی تو جب جو اس زور سے نکالا تو خون نکل گیا تو اس نے چوس لیا. حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہے، حضور علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ وہ ان کا حضور علیہ السلام کا خون نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، یہ تو اہل بیت کے قاتل ہیں، یہ تو سیادہ کے قاتل ہیں. تو بھی اللہ پر آپ کا اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کھرے کھوٹے کی پہچان کر دی کہ یہ منافقین ہیں. مسجد درار میں آپ ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ فرقہ واریت کرتے ہو، بظاہر تو وہ منافقین کلمہ پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ہے ان کی مسجد کو گرا دیا تھا. 10ویں پارے کو پڑھو نا جا کے کہ مسجد درار کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گرانے کا حکم دے دیا کہ وہ بظاہر تو مسلمان تھے. لیکن بات آئی عقیدے پر کہ ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اے حبیب یہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ جدا کر دیں، جدا کر دیں ان کو. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صحابہ کرام سیادہ کے قاتل ہیں معاذ اللہ، یہ ابو بکر وہ تو فلاں وہ. تو یہ سیدھا بھائی تمہارا اعتراض کس پر جا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو مائیت تھی، صحابہ کرام کی مائیت تھے، وہ ایسے شخصوں کے ساتھ دی جو بعد از تمہارے کہنے کے قول کے مطابق مرتد ہو جائیں گے.
کہ کچھ ہوش کے ناخن لو بھائی. یہ روشے روشے میں آپ جو ہے یہ کہنا شروع نہ کر دو کہ ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے تو وہ بھائی یہاں پر جو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث یہ جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ہاتھ اور پاؤں جسم سب منزہ و بری ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، لیکن وہ کس طرح سنتا ہے، ان کے کان ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ اس کی قدرت کے شان کے مطابق ہے. اب وہ کوئی بندہ جو اردو حدیث پڑھنے اردو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ. اوہ مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد نہیں، یہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پاک پڑھ تو لکھیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں حدیث پوسٹ بناتے ہیں، آپ نے اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہوتا تو نیاز لنگر سب ختم کر لیا ہوتا. بھائی ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہوتی ہے. بھائی میں یہ کہوں کہ میں کل آؤں گا، میں ایک بات کہتا ہوں، اب بندے کہیں کہ بھائی کہاں آؤ گے، تو اس کی تفسیر بھی میں کروں گا. بھائی میں فلاں آؤں گا، فلاں جگہ آؤں گا، فلاں جگہ آؤں گا. تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی مطلب تفسیر درکار ہوتی ہے، احادیث ہوتی ہیں اس کی تفسیر درکار ہوتی ہے، تشریح درکار ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب جوامع الکلم، یعنی حضور علیہ السلام 2 لفظوں میں بات نپٹا دیتے تھے. اب وہ جو اردو حدیث پڑھ رہا ہے، وہ 2 حدیث والے جو 2 لفظوں والی حدیث، اب وہ کہاں جائے گا؟ اب وہ تو پریشان ہو جائے گا، یہ یار کیا ہے. پھر دوسری حدیث دے گا، دوسری حدیث کا کچھ مفہوم کچھ اور ہے، تیسری حدیث لے گا، تیسری حدیث کا کچھ مفہوم اور ہے. بھائی کھرے کھوٹے کی ابھی پہچان کر لو. فرقہ واریت کا میں نے پہلے ہی مقصد بتا دیا کہ قرآن و حدیث مین چیز، قرآن و حدیث، ہم اس کا انکار نہیں ہے، قرآن و حدیث کریں. لیکن دیکھیں ہم یہاں میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، ہم دنیا داری کا کام دیکھیں، ہم ہر چیز میں اپنا استاد کر لیتے ہیں. یہ ہم میکننگ کے جو گاڑیوں کے کام کرنے والے ان کے پاس سیکھتے ہیں کام، درزی کے پاس جاتے ہیں سیکھتے ہیں کام، وہ استاد بناتے ہیں، اس کے بعد ماہر بنتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث اتنا سستا ہو گیا بھائی کہ ہم خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی ہم تحقیق کر لیں گے. یار کچھ خدا کا خوف کرو. قرآن حدیث اتنا سستا ہو گیا کہ تم کوئی سندھی ہے، کوئی اردو ہے، وہ جو ہے عربی ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم جو ہے خود ہی مہارت حاصل کرنے کے خود ہی تحقیق کر لیں گے. اب مولویوں نے تم کو تو یہ کہہ دیا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی جان استاد. اب بڑی علماء ہے، جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ان کو استاد مان رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی خود کا استاد نہیں ہے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بھائی صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہم کی اٹھا کے دیکھو، کلپیں دیکھو، مل جائیں گے آپ کو. قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتے بابے تو شہید نہیں اور بابوں کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ ہو گئی، میں کچھ یہ معروضات کہنے تھے کہ بھائی فرقہ واریت کا مفہوم کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، مطلب وہ بس فرقہ واریت تو تم لوگوں نے فرقہ واریت. اب بھائی بات عقیدے کی ہے، یہاں بات حضور علیہ السلام کے دور میں عقیدے کی آئی تو وہ منافقین جدا ہو گئے. حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت منافقین اتار دی. اے حبیب یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، سب کو جو ہے منافق قرار دیا گیا. بات آتی ہے آخر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کسی کو اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی عام بات ہے آپ کی کہ میں یار کوئی مطلب ہم راز بات ہو، میں ایسے بندے کو رکھوں گا جو ہے وہ اعتماد والا ہو. تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، جو وحی آتی تھی وہ لکھتے تھے. اب بتاؤ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کاتب وحی بنا رہے ہیں اور تم ان کو گالیاں دے رہے ہو، اور تم کو جو ہے وہ آپس کے معاملات ہیں، صحابہ کرام کے مشاجرات آپس کے معاملات ہیں، تم کون ہوتے ہو آج کل ان کو اچھال کر جو ہے بھائی ان کا آپس کا معاملہ نہیں، وہ خدا اس کے رسول کو ان کی جو ہے ان کی نیت ان کا اپنا مسئلہ تھا۔ بھائی والدین آپ کے آپس میں لڑتے ہیں تو کیا باپ کو گالیاں دینا شروع کرتے ہو یا ماں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہو، یا یہ سوچ کر کے دے یار آپس میں بڑے اب خود ہی نمٹ لیں گے، ہمارا کیا بھائی، ہم بولیں بھی تو ہم کو کہیں گے بھائی پدی کا شور بات، تم بیٹھ جاؤ بھائی، یہی کہو گے نا بھائی تم بیٹھ جاؤ، تمہارا کیا، تم اتنے بچے ہو۔ بھائی ہم 14 سالوں کے بعد اب یہاں تحقیق کر لیں تو یہ وہ صحابہ کرام جو صحابی ہو گیا اس پر زبان دراز نہیں کرنی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہنا کہ وہ بھائی آپس کا معاملہ ہے، اللہ اس کے رسول اللہ پر چھوڑ دو، کیوں کسی کے بعد کسی پر زبان درازی کر کے گناہ اپنے اوپر سر پر لے رہے ہو، وہ اللہ جانے قیامت کے دن اس کا خود ہی حساب ہوگا، جو جیسا ہوگا۔ ہمارا کیا بھائی، صحابہ کرام وہ بڑی ہستیاں، ان کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ رکھ کر گالیاں دے کر، گالی تو ویسے ہی منائے بھائی، اور تم ایسے ہستیوں کے بارے میں، پاک ہستیوں میں خدا را ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ان پاک ہستیوں کے بارے میں زبان خیال سے بولے، جو بھی الفاظ بولے خیال سے بولے، ورنہ مارے جاؤ گے، قیامت کے دن مارے جاؤ گے آپ ان چیزوں میں پڑھ کر کہ یہ وہ۔ یہاں پر بات فرقہ واریت کی نہیں ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس کا عقیدہ درست ہے، دیکھیں عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، صالحین کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، نجبا کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے، تمام دیکھیں اس کا عقیدہ چیک کریں۔ اگر عقیدہ درست ہے اور وہ ان چیزوں پر اتر رہا ہے تو ہم بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں تم بھی بھائی ہم بھی بھائی، ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ جب وہ عقیدہ رکھا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ مرتد ہو گئے، وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے، وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز فالتو پڑھتے تھے، جو وہ عقیدہ رکھا ہے کہ انبیاء پیشاب اپنا نہیں روک سکتے تھے۔ اب بتاؤ ان کے ساتھ کیسے جفیاں ماریں، ان کے ساتھ کیسے کلام کریں؟ آپ کے باپ کو کہے کہ آپ کا باپ، ہم کیا گالی دوں، ان کے ساتھ آپ نہیں بات کریں گے بھائی، تیرے باپ کے ہمارے والدین کی کیا حیثیت ہے حضور علیہ السلام کے سامنے، جب ہم اپنے والدین کے بارے میں بری بات برداشت نہیں کرتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے بارے میں بری بات کیوں برداشت کریں بھائی؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں اندھی تقلید کے پیچھے پڑے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تک یہ کہتا ہوں ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور باز آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔